حافظ و عالم، وطن کے واسطے کتنے ہی مومن حافظ و عالم، شہادت پا گئے جس پر وہی میدان ہندوستان۔ دوستو، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک عزیز، ملک عظیم انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا۔ کیسے آزادی مل گئی؟ یہ آزادی کہ ہمیں ایسے ہی مل گئی آسانی سے؟ نہیں، بلکہ ہمیں ان خاص موقعوں پر جن مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کی، ان مجاہدین کو ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتلاتا چلوں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کا بھارت اور آج کے بھارت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس وقت کا بھارت جو اکھنڈ بھارت کہلاتا ہے، اکھنڈ بھارت کا مطلب آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت پاکستان شامل تھا، افغانستان شامل تھا، بنگلہ دیش شامل تھا، کئی دیش، کئی ملک اس طرح سے جو کٹ کٹ کر کے بنے ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ ان تمام لوگوں نے مل کر، خاص کر اس موقع پر جو آزادی کی روح پھونکی گئی، جو روح روا رہے مجاہدین، وہ مسلمان تھے، اور خاص کر ان میں بھی علماء اکرام تھے۔ الحمدللہ سب جانتے ہیں اس تاریخ کو، بھلایا نہیں جا سکتا۔ دلی کی جامع مسجد سے علامہ فضل خیر آبادی نے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا، لاکھوں کے مجمع میں سینکڑوں علماء کی موجودگی میں جو فتویٰ جاری کیا تھا، تو اسی وقت فوراً 33 علماء نے، درجنوں علماء کرام نے اس وقت اس پر سگنیچر کیے تھے۔ اب جیسے ہی انگریزوں کے خلاف یہ جہاد کا فتویٰ جاری کیا گیا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب جہاد فرض ہو جائے اس وقت پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی انسان کو، اپنی مال کی بھی پرواہ نہیں کرنی، یہاں تک اپنے بچوں تک کی پرواہ نہیں کرنی ہے، بس میدان میں اترنا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ خبر پھیلی انگریزوں میں، اور جب یہ خبر انگریزوں میں پہنچی تو انگریزوں میں ایک ہڑکمپ مچ گیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو چن چن کر کے مارنا شروع کر دیا، خاص کر کے علماء اکرام کو جو قائدین تھے ان کو مارنا شروع کر دیا، چن چن کر سولی پر لٹکایا ظالموں نے، مسلمانوں کو چن چن کر کے مارا۔ 1957 میں جو سب سے پہلے میدان کارزار میں انگریزوں کے خلاف جو اترے وہ مسلمان تھے۔ یہی وجہ رہی کہ پوری تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ہمیشہ سے انگریزوں کے نشانے پر مسلمان رہے ہیں، علماء اکرام رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں علماء کے سروں کو قلم کیا گیا۔ چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی بھی درخت ایسا بچا ہوا نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم کے سر کو قلم کر کے لٹکا نہ دیا گیا ہو۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں مسلمان ہی تھے سب، مسلمانوں نے دیش کو آزادی کرانے میں ہاتھ مسلمانوں کا ہے، ہمارے دیگر برادران وطن کا بھی اس میں ہاتھ ہے، ان کی بھی کوششیں رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خاص مسلمانوں کا ہی ہے، ان کی بھی کوششیں رہی ہیں اس میں۔ اور جب سب کی مل جل کر کے کوششیں رہیں تو وہ دن بھی آیا کہ تقریباً 100 سال کے بعد، 100 سال سنگھرش کرنے کے بعد 1947 15 اگست 1947 کو ہمارے اس دیش کو، ہمارے اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی۔ ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے ان مجاہدین کو جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ پاک ان تمام مجاہدین کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ ایک کلام جو پچھلی سال پڑھا گیا تھا 15 اگست کو، قاری نسیم آسی صاحب نے اس کلام کو لکھا ہے، دل پر ایک ایک شعر، اگر ایک ایک شعر آپ کے دل کو جا کر کے نہ چھو لے اگر، تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ مزہ نہیں آیا اس کلام میں۔ پچھلی سال 15 اگست کو اس کو پوسٹ کیا گیا تھا کسی چینل پر، لیکن ہمارے عزیز ہیں، لکھا ہوا تو یہ قاری نسیم آسی صاحب کا ہے، لیکن ہمارے عزیز ہیں جنہوں نے پڑھا ہے اس کو، ہمارے عزیز شاعر اسلام جناب عقیل صدیقی صاحب، ہمارے عزیز فہیم اختر صاحب، میرے عزیز اظہار فریدی صاحب، ان تینوں نے مل کر کے کس انداز میں اس کلام کو پڑھا ہے، کس انداز میں اس کلام کو پڑھا ہے۔ یقیناً ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو دل کو چھو کر کے نہ نکل جائے تو آپ مجھ سے کہہ دینا، اس پورا کلام مکمل سن کر کے جائیں۔ یہ 15 اگست پر انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا، اس کو سنیں آپ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔
غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی جی دل ہے جہاں ہمارا دل ہے جہاں ہمارا میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان میں کیوں گمنام رہ جاؤں میری پہچان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان ضرورت پڑ گئی تو آج بھی تیرے لیے پھر سے ضرورت پڑ گئی تو آج بھی تیرے لیے پھر سے کٹا دیں گے سر اپنے صاحب ایمان ہندوستان میں کیوں گمنام رہ جاؤں میری پہچان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان ستم گر کو تیرے لالوں نے مٹی میں ملا ڈالا ستمگر کو تیرے لالوں نے مٹی میں ملا ڈالا تجھے دشمن سمجھتے تھے بہت آسان ہندوستان میں کیوں گمنام رہ جاؤں میری پہچان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان ہزاروں رنگ کی ندیاں جہاں آرام کرتی ہیں ہزاروں رنگ کی ندیاں جہاں آرام کرتی ہیں وہی تو ہے میرا آنگن میرا دالان ہندوستان میں کیوں گمنام رہ جاؤں میری پہچان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان وطن کے واسطے کتنے ہی مومن حافظ و عالم وطن کے واسطے کتنے ہی مومن حافظ و عالم جی عقیل بھائی بے شک شہادت پا گئے جس پر وہی میدان بے شک بے شک ہندوستان عقیل بھائی کیوں گمنام رہ جاؤں میری پہچان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان یہاں مسلم یہاں ہندو یہاں سکھ اور عیسائی ہے یہاں مسلم یہاں ہندو یہاں سکھ اور عیسائی ہے جہاں ہر طرح کے گل ہیں وہی گلدان ہندوستان میں کیوں گمنام رہ جاؤں میری پہچان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان محدث دہلوی کافی سراج الدولہ بسمل سے محدث دہلوی کافی سراج الدولہ بسمل سے تیری خاطر ہزاروں ہو گئے قربان ہندوستان میں کیوں گمنام رہ جاؤں
حسرت میرا ارمان ہندوستان، میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان. مجھے تو فخر ہے اس پر، مجھے تو ناز ہے اس پر، مجھے تو فخر ہے اس پر، مجھے تو ناز ہے اس پر. نسیمہ سی میری عزت میرا سمان ہندوستان، میں کیوں گمنام رہ جاؤں میری پہچان ہندوستان. میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان، میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان، میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان. واہ نسیم آسی صاحب، اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک آپ تینوں کو بھی سلامت رکھے. فہیم بھائی، عقیل بھائی، اظہار بھائی، کیا آواز ہے، اللہ پاک سلامت رکھے. اور نسیم آسی صاحب نے کیا لکھا، یہ کیا لکھ دیا نسیم آسی صاحب آپ نے کیا لکھ دیا. یہ سچ بتا رہا ہوں، پچھلی بار اس کلام کو یعنی جو گزشتہ پچھلی بار جو 15 اگست تھی 2023 کی، تو اس میں یہ لکھا گیا تھا، اس وقت یہ پڑھا گیا تھا، اس وقت اس کو پوسٹ کیا گیا تھا. لیکن اس بار میں نے اپنے چینل پر اس کو پوسٹ کیا. میں کئی مرتبہ سن چکا ہوں اس کو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کلام، اور میرے عزیزوں نے اس کو پڑھا بھی ہے، میرے عزیز نے لکھا بھی ہے، اور واقعی ہے تعریف کے قابل ہے. آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ کو یہ کلام کیسا لگا ہے، یہ نغمہ جی ترانہ ہند یہ آپ کو کیسا لگا ہے. کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مجاہدین کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ پاک 15 اگست سب کو خوب مبارک فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.